بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خواد ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ٹورسٹ پوائنٹ پہ مولانا انور حسن آفاقی صاحب کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں، اور ہم نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام الناس کے سامنے اور نوجوانوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تھوڑا سا اویئرنیس کے حوالے سے، رجوع الی القرآن کے حوالے سے تھوڑا سا چند مختصراً ایک گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں جناب علامہ انور حسن آفاقی صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کو ایک تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ سورہ فرقان کی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کے جو عباد الرحمن ہیں، بندے ہیں، وہ قرآن مجید کے اندر بھی اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ وہ تدبر، تفکر و تعقل کر کے، سوچ سمجھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو کلچر بنا ہوا ہے، اور خاص کر قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتابوں کو ہم زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کی طرف ہماری رغبت نہ ہونے کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو فقط ایک تقدس کی علامت سمجھا ہوا ہے۔ ہم اسے مختلف رسومات کے دنوں میں اسے کھولتے ہیں، باقی دنوں میں ہم اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کتاب تعمیر شخصیت کی کتاب ہے۔ اس سے انسانیت کو اپنی شخصیت کی تعمیر میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے قرآن مجید کی جو مہجوریت ہے وہ قابل دید ہے اور قابل غور ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو مہجور بنا دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید اس وقت اپنے دور مہجوریت سے گزر رہا ہے، اور اسلام اپنے دور اجنبیت سے گزر رہا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی ہدایت کا جو سب سے اتھینٹک ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، آپ کی طرف اس کو نازل کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رہتی دنیا تک قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور مستند ترین ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، اسی سے انسانوں کو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ لیکن یہ جو لوگوں کی تعمیر شخصیت کی کتاب تھی، لوگوں کو رہنمائی اس سے لینے کے لیے، گائیڈنس لینے کی جو کتاب تھی، اس کو لوگوں نے مردہ لوگوں کو بخشوانے کے لیے ہمارے معاشرے میں اس کو محدود کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کوئی شاعری نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر اتری ہوئی کتاب ہے، ہدایت پر مبنی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ جو کتاب ہے وہ زندہ لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکیر بالقرآن کریں، لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے قیامت کی یاد دہانی کریں، تاکہ لوگ دنیا میں سیدھے اور سچے راستے پر قائم رہیں۔ بالکل۔ آج کل اگر ہم علماء کرام کی بات کریں تو علماء کرام خطبات اور مجالس وغیرہ میں ایک بات عموماً کرتے نظر آ رہے ہیں کہ قرآن مجید خود اللہ رب العزت نے غالباً سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 بار ارشاد فرمایا، لیکن ہمارے خطباء اور ذاکرین حضرات ممبروں سے کہتے ہیں کہ عام عوام الناس کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے 18-40 علوم سیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ اپنے خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آسان کتاب ہے، جبکہ ملا حضرات کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کنٹرڈکشن کی کیا وجہ ہے؟
दरअसल कुरान मजीद अल्लाह तबारक ताला ने इन्हीं लोगों को समझाने के लिए और समझकर इस पर अमल करने के लिए इसको उतारा है। और कुरान मजीद के दो पहलू हैं। एक पहलू कुरान मजीद के दक़ाइक़ और इसके मारिफ़ के साथ है, तो जिसका ताल्लुक़ उलमा के साथ है। उलमा इस पर जितना ज़्यादा गौर करेंगे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब एक कौल है जिसमें भी इसी बात की तरफ इशारा किया है कि कुरान के अजाइब और जो मारिफ़ हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। जितना ज़्यादा कुरान पर गौर करेंगे, हर लहज़ा हर ज़माने के एतबार से कुरान से कुछ न कुछ असबाब, कुछ मारिफ़ इससे निकलते रहेंगे। दूसरा पहलू है तबयीन कुरान मजीद की हिदायत का, ज़िक्र का। तो जिस सूरत की तरफ और आयतों की तरफ आपने इशारा फरमाया, वहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है। तो कुरान को अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए, यानी नसीहत के पहलू से इसको हर ख़ास व आम के लिए, हर आरिफ व आमी के लिए इसको आसान बना दिया है। हाँ, जो पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ हो, या अनपढ़ का मेरा मतलब जो आलिम या फाजिल बंदा ना हो, कोई भी ज़ुबान जानता हो, तो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, कई सारी हज़ारों ज़ुबानों में कुरान का तर्जुमा हो चुका है। तो वो उस तर्जुमे को समझकर अपने लिए हिदायत का सामान कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसको हर आदमी के लिए अपनी हिदायत और समझ के मुताबिक हिदायत के लिए इसको आसान बना दिया। बिल्कुल अल्लामा साहब, साथ ही ये बता दीजिएगा कि जब हम उलमा की बात करते हैं तो कुरान मजीद को मेरे ख़्याल से उलमा किराम ने एक तख्ता मशक़ बनाया हुआ है, और जितने भी इस्लामी फ़िरक़े इस वक़्त वजूद रखते हैं वो सब अपने अपने फ़िरक़ों के जो खुद साख्ता अक़ाइद हैं उनके लिए कुरान मजीद से कहीं ना कहीं से इस्तिदलाल करके कहीं कोई ना कोई आयत लेके आते हैं। और कुरान मजीद को अवामुन्नास के सामने किसी भी टॉपिक पर जब बहस व मुबाहिसा होती है या खुतबात में होते हैं, तो किसी सूरत का कहीं से आयत या आयत का टुकड़ा उठाकर उधर से अपने मतलब का माना निकाल कर अवामुन्नास को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ख़ुद कुरान मजीद को सियाक़ व सबाक़ और उसके नज़्म कलाम के मुताबिक समझना दुरुस्त तरीक़ा है, या उलमा का ये जो रवैया है, जो अक़वाल ज़रीन की किताब जो बनाया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहें? ये किसी भी तरीक़े से दुरुस्त नहीं है कि कुरान मजीद को अक़वाल ज़रीन की कोई किताब समझा जाए और इसको कतरा कतरा कुलज़ुम, किरण किरण रोशनी, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की इस तरह की किताबें हैं, तो अक़वाल ज़रीन की और भी किताबें हो सकती हैं। इस तरह की कोई किताब किसी भी एंगल से कुरान मजीद नहीं है। कुरान मजीद का पूरा अपना एक नज़म है, इसका एक निज़ाम है। कुरान की सूरतों के अलग अलग मज़ामीन हैं, कुरान की सूरतों के मौज़ूआत हैं, किसी ख़ास मौजू पर कोई सूरत उतरी है। और हमारे मुफस्सिरीन में जो मुतक़द्दिमीन आइम्मा हैं वो इस नज़म को, सूरत के मौजू को महवर सूरा के नाम से जानते थे। और नज़म बैन सुवर, यानी दो तमाम सूरतों के दरमियान भी एक नज़म, एक रब्त है, उसको वो मुनासिबत सुवर के नाम से जानते थे। मौलाना फ़राही ने इसको आसान कर दिया और उन्होंने ज़्यादा तदब्बुर और तामुक़ से कुरान मजीद की तमाम सूरतों के जो महवर हैं, यानी जो मरकज़ी नुक्ता है, उन्वान है, उसको उन्होंने निकालने की कोशिश की, जिसे उन्होंने उमूद सूरा का नाम दिया। इस तरीक़े से आसान लफ्ज़ों में ये है कि कुरान की हर सूरत किसी ख़ास उन्वान या मौजू पर है और उसमें मौजूद आयतों का किसी न किसी तरीक़े से उस मौजू के साथ आपस में रब्त होता है, उस मौजू के साथ ताल्लुक़ होता है। तो कुरान की उस सूरत के अंदर जो मौजूद मरकज़ी उमूद है या मरकज़ी नुक्ता है, उस नुक्ते के साथ कुरान में की उस सूरत में मौजूद बाज़ आयतों का जो ताल्लुक़ है वो मरकज़ी नौइयत का होता है। बाज़ आयतों में उस मरकज़ी नुक्ते का इर्तिकाज़, यानी उसका जो मरकज़ी नुक्ता है वो बाज़ आयतों में बयान होता है, और बाज़ आयतें उससे मुताल्लिक़ होती हैं, ज़िम्नन आती हैं, बाज़ आयतें तमसीलन आती हैं। तो इस तमाम नज़म को, सूरत के मौजू को जानकर फिर उसके मुताबिक कुरान को समझने की अगर कोशिश की जाए तो कुरान का सही पैगाम हमें मिल सकता है। वरना किसी कुरान की आयत के टुकड़े को बीच में से निकाल कर उसको फिर अपने जो पस मंज़र है उसके मुताबिक कोई उसमें माना डाल दे तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हमने एक तालिब इल्म बतौर तालिब इल्म दीन को समझना शुरू किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचा
کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کی، اور کوئی دوسری کتاب سند کے طور پر اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمایا، اور تمام انسانیت کے لیے ہی قرآن مجید نصیحت بھی ہے، اور اسی نجات کا تزکیہ کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جب ہم اپنے علاقے میں آتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، فرقہ واریت ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان سب کا واحد حل قرآن مجید ہے، حبل المتین حبل اللہ قرآن مجید ہے۔ جب ہم قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں تو عموماً جو روایتی علماء ہیں ان کی طرف سے ایک مزاحمت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ لوگ خالص قرآن کا نعرہ جو لگاتے ہیں، یہ لوگ پہلے بھی ایسے لوگ اٹھ رہے تھے، آج بھی ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں، صرف قرآن کر کے کسی کو نجات نہیں ملنے والا۔ اس کے ساتھ ہر مسلک والے اپنے کوئی نہ کوئی کتاب اٹیچ کر لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ ذرا واضح کیجئے گا کہ قرآن مجید ہی واحد نجات کا ذریعہ یا کوئی اور کتاب بھی نجات کے لیے کافی ہے؟ نجات کا واحد ذریعہ تو صرف قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید میں تعمق، تدبر اور غور و فکر کرنے کا ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور قرآن مجید کے متعلق ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ ختم کرتے ہیں تو اس کے متعلق میرا ایک جملہ ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ختم قرآن رسم ہے اور فہم قرآن حکم ہے۔ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک صرف قرآن کی بات کرتے ہیں تو دین مبین میں سنت کا ایک مقام ہے، تو اگر وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سنت کے قائل نہیں ہیں، حدیث کے منکر ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم قرآن مجید کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، باقی ساری روایات قرآن اور سنت کے ماتحت ہم ان کو مانتے ہیں۔ قرآن سے متعارض کسی بھی روایت کو ہم نہیں مانتے۔ یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب والمیزان، اے رسول ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ اس کو ایک میزان بنا دیا، ترازو بنا دیا۔ ترازو کا کام یہ ہے کہ اس میں تولنا ہے، برابر جو آئے اس کو وہ درست ہے، اور جو پلہ اگر ایک پلڑا اوپر چلا جائے ایک نیچے چلا جائے تو اس کا مطلب غلط ہے۔ تو قرآن کے ترازو میں ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں، جو کسی بھی فرقے کی کتاب ہو یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی قول ہو، ان تمام اقوال کو اور روایات کو، تمام علوم کو ہم قرآن مجید کے میزان میں پرکھنے کے قائل ہیں۔ جو قرآن مجید کے موافق ہوں ان سب کو مانتے ہیں اور اس کے مخالفوں سے نہیں مانتے۔ یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب احادیث بھی ہیں جن میں جا بجا یہی کہا ہے کہ ما وافق القرآن فخذوہ وما خالف القرآن فانتہوہ، میری طرف منسوب جو روایات ہیں ان میں سے جو قرآن کے موافق ہوں ان کو لے لو، اور جو قرآن سے متعارض ہوں ان کو چھوڑ دو۔ اور کل شیء مردود الی الکتاب والسنہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز، ہر حدیث کتاب و سنت کی طرف اس کو پیش کیا جائے گا۔ کتاب اور سنت جس چیز کو قبول کرے گا اس حدیث کو رسول اللہ کی طرف منسوب صحیح حدیث سمجھ لو، اور جو قرآن سے متعارض یا سنت سے متعارض روایت ہوگی اس کو قبول نہ کرو، اس کو رد کر دو۔ تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے اور سنت بھی یہی کہتی ہے۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، احادیث صحیحہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتھینٹک تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان تمام منسوب چیزوں میں جو فیصلہ کن چیز ہے وہ قرآن مجید کی ہے۔ بالکل ناظرین،